أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق اللہ العظیم. ایک آیت کی تلاوت ہوئی ہے، آیت نمبر 10 ہے سورہ فاطر کی. آیت کا ترجمہ ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت کا طالب ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو تمام تر عزت اللہ جل جلالہ کے قبضے میں ہے. پاکیزہ کلمہ اسی اللہ کی طرف چڑھتا ہے اور نیک عمل اس کلمے کو اوپر اٹھاتا ہے. اور جو لوگ بری بری تدبیریں کرتے ہیں دین کے مٹانے کے لیے، ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی بری تدبیریں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، ملیاں میٹ ہو جائیں گی. یہ اس آیت کا لفظی ترجمہ ہے، اور ہمارے رب نے قرآن پاک کے اندر جا بجا عزت کے مفہوم کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ اصلی عزت دنیا اور آخرت کی وہ صرف اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کے پاس سے عزت آتی ہے اور رسول کے راستے سے پہنچتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے. یہ بات کہاں پر ہے؟ یہ 28ویں پارے سورہ منافقون میں ہے یہ بات. اور کس طرح ہے یہ بات کہ ایک سفر کے اندر منافق بھی ساتھ تھے، اور اس موقع پر جو منافقوں کا سردار تھا اس نے ایک جملہ کہا. کوئی آپس میں انبن ہو گئی تھی، تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ جب ہم مدینے جائیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہوگا ہم ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. اس نے اپنے کو عزت دار کہا اور اللہ کے رسول اور صحابہ کو ذلیل کہا. تو اس پر ہمارے رب نے ایک جملہ فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کہ عزت تو اللہ کے پاس ہے، دنیا والے کسی کو عزت نہیں دے سکتے، معزز نہیں بنا سکتے، اور رسول کے راستے سے عزت ملتی ہے اور ایمان والوں کو ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. اسی طرح 11واں پارہ سورہ یونس، اس میں ہمارے رب ایک بات فرماتے ہیں کہ الا ان العزت للہ جمیعا. توجہ سے سنو، غور کے کانوں سے سنو، بیدار ہو کے سنو کہ بے شک بات ہے عزت تو ساری کی ساری صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یہاں پر بھی یہ جملہ ہے. اب اس عزت کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس آیت میں عزت کے حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. وہ کیا بتایا کہ پاکیزہ کلمات. ابھی ہم سب نے نماز پڑھی، ہم سب نے اللہ کا نام لیا، آپ نے سنتیں پڑھی، آپ نے فرض پڑھا، آپ نے قرات سنی. یہ قرات کیا ہے؟ پاکیزہ کلمات ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ پاکیزہ کلمات ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پاکیزہ کلمات ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پاکیزہ کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. سب پاکیزہ کلمات. یہ پاکیزہ کلمات جب بندہ پڑھتا ہے تو یہ صرف بندے کو فائدہ نہیں دیتے، یہ پڑھنے کے ساتھ ہی اوپر چلے جاتے ہیں. اور اس پر میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایمان والا بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ سیدھا جاتا ہے اور یہ عرش کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے. کلمہ عرش کے چاروں طرف چکر لگاتا ہے. اللہ پاک کو تو سب پتہ ہے. پوچھتے ہیں اللہ پاک تم کیوں چکر لگا رہے ہو؟
تو وہ کلمہ اس کو کہتا ہے آپ کے فلانے بندے نے زمین پر یہ کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش نہیں ہوئی۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ ایک کلمے میں نے اس کی بخشش کر دی۔ تو یہ کلمہ معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کلمہ ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ کلمہ تو چلا گیا، الیہ یصعد، صعد یصعد مانے اوپر چڑھنا، صعد یصعد اوپر چڑھنا، کلمہ پڑھ لے اور سیدھے چلا گیا اوپر چلا گیا، لیکن اس کو قبولیت کے لیے پیش کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کو قبولیت کے لیے آپ نے بہت بڑا ہدیہ تیار کیا، لیکن آپ کی رسائی نہیں ہے بادشاہ تک، آپ کے وزیر اعظم تک رسائی نہیں ہے، آپ کے جو جس شعبے کا بڑا ہے آپ وہاں پر پہنچ ہی نہیں سکتے۔ ہاں، وہ پیشکش کے لیے آپ نے کوئی واسطہ تلاش کیا کہ بھئی وہاں تک یہ چیز پیش تو ہو جائے تاکہ میرے نام سے جائے۔ تو کلمے تو چڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کو اللہ کے پاس کون سی چیز پہنچاتی ہے اس کا ذکر ہے اس آیت میں۔ یعنی پورے قرآن میں صرف یہ ٹکڑا ہے کہ اللہ کے پاس اس کو کون سی چیز پہنچاتی ہے۔ تو فرمایا والعمل الصالح یرفع، نیک عمل اس پاکیزہ کلمے کو اللہ کے پاس پہنچاتا ہے۔ جی نیک عمل سے کیا مراد ہے؟ تو نیک عمل سے مرکزی عمل دل سے آسمانی باتوں کو سچا ماننا۔ نیک عمل سے مرکزی بات کیا ہے؟ کلمے کے بول تو زبانی بول ہے، بدن کا اس میں کیا دخل ہے؟ جی بدن کا دخل یہ ہے کہ میں دل سے آسمانی سب باتوں کو سچا مانتا ہوں۔ تو جب آدمی یہ کہے گا تو یہ اب کلمہ طیبہ کیا ہو جائے گا؟ یہ چلا جائے گا، پیش ہو جائے گا۔ ورنہ دنیا کے جتنے کافر ہیں اگر تصدیق قلبی کے بغیر، جیسے منافق ہوتے ہیں، وہ دل سے آسمانی باتوں کو نہیں مانتے اور کلمہ بہت پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حفظ بھی کرتے ہیں۔ کتنے سارے عیسائی ہیں مصر کے اندر، 10% آبادی عیسائیوں کی ہے، اس میں بڑے بڑے قاری ہیں، اور ایسے قاری آپ حیران ہوں گے کہ اس نے 1800 بچوں کو حافظ بنایا، اور ہے عیسائی، مسلمان نہیں ہے، ہے عیسائی، مسلمان نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن وہ کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ کلمہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا واسطہ ضروری ہے۔ محمد الرسول اللہ کے واسطے کا کیا مطلب؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں، میں محمد کے واسطے سے سب کو سچا مانتا ہوں۔ اس لیے کہ عیسائی، یہودی محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے۔ اگر محمد الرسول اللہ کو آپ ہٹائیں گے کام خراب ہے، کام ایسا خراب ہے کہ ہمیشہ کے لیے خراب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ نیک عمل، یہ کلمہ طیبہ، یہ کلمات تو جاتے ہیں اوپر، یہ تلاوتیں جاتی ہیں اوپر، یہ اذکار جاتے ہیں اوپر، لیکن وہاں پیش کون سی چیز کرتی ہے؟ اس کے لیے نیک عمل، اور نیک عمل میں بنیادی چیز وہ تصدیق قلبی، دل سے سچا ماننا۔ مطلق قبولیت کے لیے، پیشکش کے لیے تو یہ والی بات تصدیق ضروری ہے۔ پوری قبولیت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ باقی نیک عمل۔ باقی نیک عمل میں نماز ہے، باقی نیک عمل میں روزہ ہے، باقی نیک عمل میں زکوٰۃ ہے، باقی نیک عمل میں حج ہے، باقی نیک عمل میں اللہ کے دین کی خدمات ہے، یہ باقی نیک عمل ہے۔ لیکن مطلق قبولیت کے لیے جی پیشکش ہو جائے، یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کی چیز کو پیش کرے، اس کے لیے دل کی تصدیق ضروری ہے۔ اور یہ جب حضرات لکھتے ہیں ایک جملہ کہ جب آدمی مسلسل چلتا رہتا ہے، نیک عمل، ذکر اللہ، تصدیق قلبی، اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ جیسے بھی آپ اتنی محنت کریں گے تو آپ کو یہ ڈگری مل جائے گی، آپ اس یہاں تک پہنچ کر کے یہ پیپر دیں گے تو آپ کو اس پیپر میں ہم پاس کر دیں گے۔ تو نیک عمل اور اللہ کا ذکر یہ چلتا رہے، ایک حد ہوتی ہے ہمارے رب کے ہاں، جب وہ ہمارے رب کے ہاں وہ حد پہنچ جاتی ہے تو اللہ جل جلالہ لازوال دنیا اور آخرت کی عزت دے دیتے ہیں۔
اس کا چہرہ چمکنے لگتا ہے، اس کے دل کو اللہ جل جلالہ برائیوں سے پاک کر دیتے ہیں، اور اس کو اللہ جل جلالہ شرور اور فتن سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن ویسے ہی ہوگا ویسے نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ پورا وہ کہتے ہیں پورے مطالعے سے گزرنا ہوگا، پورا پیپر دینا ہوگا، اتنے مطلوبہ نمبر لینے ہوں گے، تب آپ کو ہم سی اے کی ڈگری دیں گے، اتنے ہیں دیں گے آپ، تب آپ کو ہم ماسٹر کی ڈگری دیں گے۔ ایسے ہی ہمارے رب کے ہاں ایک معیار ہے، جب آدمی چلتا رہتا ہے ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ جل جلالہ لازوال عزت کا وہ فیصلہ فرما لیتے ہیں، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اور جو لوگ اس کے برعکس ہیں، کلمہ طیبہ کو مانتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں لیکن تصدیق نہیں ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ کے دین کے مٹانے کے در پہ ہیں، تو اللہ ان کو خود مٹا دیں گے۔ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑا جوش ہے ان کا، اور بہت ان کا نام ہے، لیکن خدا اور خدا کے رسول کی مخالفت میں یہ سارے ناموں کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مخالفت ہوئی، آپ مدینہ منورہ چلے گئے، پھر بدر ہوا، پھر احد ہوا، پھر خندق ہوا، اور پھر مختلف معرکے ہوتے ہوتے سن 8 ہجری 17 رمضان کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ گئے۔ 360 بت بیت اللہ کے، نعوذ باللہ، ابراہیم علیہ السلام کی تصویر انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر، ان کے ہاتھ میں وہ جوئے کے تیر رکھے ہوئے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل ہے، نعوذ باللہ، یہ اسماعیل علیہ السلام کی شکل ہے۔ وہ سارے بت ہمارے نبی نے مٹوا دیے۔ بیت اللہ کی اس گول چوکور عمارت کے اندر بت تھے، ہمارے نبی اندر گئے، اندر صاف ستھرا کیا، پھر پانی منگوایا، پھر پونچھا لگوایا، سب صاف ستھرا کر کے ہمارے نبی نے وہاں اندر جا کے نماز پڑھی۔ تو یہ والی پھر بیت اللہ کے چوکٹ پہ بیٹھ کے آپ نے خطبہ دیا، اور بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آئی۔ تو یہ لازوال عزت جو آپ کو دنیا میں ملی اور آخرت کی ملی، یہ بہت مشقت کے بعد ملی۔ ہم کہتے ہیں یوں بس 2 رکعت پڑھ لو بس عزت مل جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے مسلسل محنت کی ضرورت ہے، مسلسل لگنا، مسلسل خدا کے قریب رہنا، مسلسل آگے بڑھنا، تب جا کر کے اللہ جل جلالہ حقیقی عزت دیتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، عافیت عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ آج دن کے سارے کام اپنے کرم اپنے فضل سے آسان فرما، ہر شر، ہر قاتل، ہر ساحر، ہر بدخواہ، چور ڈکیت سے ہماری سب چیزوں کی، تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اے اللہ کافروں کو جو مد مقابل دجالی فوج ہیں، اللہ ان کو شکست عطا فرما، اور مسلمانوں کی حفاظت فرما دیجئے، اور مسلمانوں کو جہاں جہاں تکلیف میں ہیں سارے مسلمانوں کو بچا لیجئے۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہماری ہر مشکل آسان فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔